الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس رب السماوات والارض نے ہم گنہگاروں کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک اپنے مبارک گھر میں اللہ اسی طرح جمع فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم سب کے سب مسجدوں کی طرف دوڑے چلے آؤ، وذروا البیع، خرید و فروخت کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، حلال رزق کو تلاش کرو۔ کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت کا حامل ہے، جمعہ کے دن کے بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا جب تمہیں نمازوں کے لیے بلایا جائے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، وذروا البیع، اپنے کاروباروں کو چھوڑ دو۔ صاف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، صاف طریقے سے اللہ نے فرما دیا۔ جب آواز دی جاتی ہے نماز کے لیے، جب بلایا جائے مسجدوں کی طرف، جب حی علی الصلاۃ کی آواز سن لو، حی علی الفلاح کی آواز سن لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اذان کی آواز سن کر مسجد سے مؤذن کہتا ہے آؤ یہاں پر کامیابی رکھی گئی ہے، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ،
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس سے بڑی کامیابی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ تمہارا کام جتنا اہمیت کا حامل ہو، تمہارا کام جتنا ضروری ہو، لیکن جب مسجد سے آواز آ جائے اپنے کاروباروں کو چھوڑ دو، اپنی ملازمتوں کو چھوڑ دو، اپنی مزدوریوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے گھر سے آواز لگی ہے کامیابی کی، اس وقت میں نماز پڑھنا سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی کمائیوں کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف لائیں، اپنی بڑی بڑی ملازمتوں کو چھوڑ کر آ جائیں، بڑی بڑی تجارتوں کو چھوڑ کر آ جائیں، بڑی بڑی زراعتوں کو چھوڑ کر آ جائیں، سب کچھ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب چھوڑ کے تم مسجد میں چلے آؤ۔ یہ اللہ کا حکم۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں دوڑو ہمارے ذکر کی طرف، نماز کی طرف۔ وذروا البیع، صاف طریقے سے اللہ نے فرمایا اپنے کاروباروں کو بند کر دو، چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، تو یہ تمہارے لیے حق میں بہتر ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی، کامیابی یہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کامیابی یہاں تجارت میں ہے۔ ملازم کہتا ہے کامیابی ملازمت میں ہے، کھیتی والا کہہ رہا ہے کہ کامیابی کھیتی میں ہے۔ ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی یہ ہے، آج تم نے اللہ کے دربار میں سر جھکانے کو چھوڑ دیا ہے، آج تم اللہ کی غلامی اختیار کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہو، دنیا میں ذلیل ہوتے جا رہے ہو، دنیا میں ذلیل ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں اس بادشاہ کے بادشاہت پر، اس کی طاقت پر، اس کے فیصلوں پر تمہیں ایمان نہیں، تمہارا یقین نہیں۔ اگر اس کی طاقت پر تمہیں یقین ہوتا، اس کی بادشاہت پر تمہیں یقین ہوتا، تم کہتے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تیرے گھر سے بلاوا آ گیا، تیرے گھر سے بلاوا آیا، میرے بادشاہ نے مجھے پکارا ہے، میں غلام سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں چلا آتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ ساری دنیا کے مسلمان 5 وقت مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے، رب حقیقی کے سامنے، مالک السماوات والارض کے سامنے، ہمارے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے سامنے اپنے سر کو رگڑنا شروع کر دیں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہاں تو سر کو جھکا دے، اللہ دنیا میں تیرے سر کو اونچا کرے گا۔ یہاں اپنے ماتھے کو رگڑ، اللہ تیرے پیشانی کو دنیا والوں کے سامنے چمکائے گا۔ تو خدا کی غلامی اختیار کر، اللہ دنیا کا تجھے بادشاہ بنائے گا۔ تو پہلے اللہ کا ہو جا، ساری دنیا کو اللہ تیرے قدموں میں ڈال دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے حکم کو سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے جو وعدے اللہ نے رکھے ہیں اپنے دین پر، اپنے رکوع پر، اپنے سجدوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنی دعاؤں پر، ان وعدوں کو یقین ہمارے دلوں سے ختم ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد ہے، لیکن کوئی تمہارا وقار نہیں، کوئی تمہاری عزت نہیں، کوئی تمہارا مقام نہیں، کوئی تمہیں عزت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک سمجھ میں آتی ہے، صاف طریقے سے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کو بڑی چیز سمجھ کر دنیا میں لگ گئے، رات دن دنیا کما رہے ہیں،
رات دن دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، کان میں آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی ادھر ہے ادھر. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کامیابی ادھر ہے، کاروباروں میں کامیابی، ملازمتوں میں کامیابی، تجارتوں میں کامیابی. 5 منٹ 10 منٹ نماز کو آنے کے لیے موت آ جاتی ہے ہمیں. 5 منٹ دکان بند کر کے آنے کے لیے، یا دکان چالو ہے وہاں سے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو ہم اپنے بکری کا نقصان سمجھنے لگ گئے. بتاؤ اللہ کیسے اپنے وعدوں کو پورا کرے؟ بتاؤ تم اپنے غلام ہونے کا کیا ثبوت پیش کر رہے ہو؟ اللہ تمہاری کیسے سنے گا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولیوں کو کیسے بھرے گا؟ تم اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے، کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، رہنے کے لیے کچے مکانات تھے، مسجدیں بھی کچے چھپر سے بنائی ہوئی تھیں، لیکن دلوں میں ایمان مضبوط تھا. اذان کی آواز سنی اور سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں تشریف لائے. حی علی الفلاح کی آواز سنی، کام ہاتھ سے رک جاتا تھا. محنت کر رہے ہیں، محنت چھوٹ جاتی تھی. ملازمت پہ ملازمت چھوٹ جاتی تھی. تجارت میں تجارت بند کر دیتے. مسجد کی طرف آتے، کہتے کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرے گھر سے بلاوا ہے، رب العالمین کا بلاوا ہے، سارے جہاں کے بادشاہ کا بلاوا ہے، اور یہ نافرمان غلام اپنے کاروبار کو، تجارت کو فوقیت دے کر تجارت میں رہا ہے. یہ کیسا غلام ہے؟ یہ کیسی تم غلامی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے دربار پہ آؤ اور تم اپنے کاروبار میں مست ہے. تو معلوم ہوا تم غلام نہیں، ہم غلام نہیں، ہم اللہ کے باغی ہیں. اللہ کے حکم کے پورا کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے نافرمان ہیں. جب ہم فرما بردار بنیں گے، جب ہم اللہ کی سنیں گے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تمہارے گمان کے مطابق فیصلے کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسمع یسمع لک، تم اللہ کی سنو، اللہ تمہاری سنے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، کسی عارف نے سچ کہا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہم پہلے اللہ کے ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں. جب اللہ کے گھر سے آواز لگے سب کچھ چھوڑ دیں. جب اللہ کے گھر سے بلاوا آئے ہم سب کچھ چھوڑ کے گھر میں آنے والے بنیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کہے گا ہو جا، ہو جائے گا، ہو جائے گا. کوئی اس کے حکم کے آگے آڑ نہیں. ساری دنیا مل کر اس کے حکم کو نہیں جھٹلا سکتی، اس کے حکم میں تاخیر نہیں کر سکتی. جب وہ حکم دے دے فیصلہ ہو جائے گا. یہاں مسجد میں تمہاری کامیابی ہے، یہاں سر جھکاؤ، اللہ عزت کے فیصلے کرے گا. یہاں مسجدوں کو عبادت سے بھر دو، اللہ دنیا کے اندر تمہیں سرخرو کرے گا. تم مسجد میں آنے والے بنو، مسجد میں سر جھکانے والے بنو، اللہ کی غلامی کو اختیار کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس باتوں پہ عمل کرو، یقین کے ساتھ عمل کرو، یقین کے ساتھ کام کرو، اللہ کی مدد آئے گی. میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں جب تمہیں جمعہ کے دن آواز دی جائے، مسجد کی طرف بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھر کی طرف چلے آؤ، وذروا البیع، صاف طریقے سے اللہ نے فرمایا. خرید و فروخت کو بیع کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان سب کو چھوڑ دو. جائز نہیں ہے اذان ہونے کے بعد جمعہ کی کوئی مسلمان خرید و فروخت میں لگ جائے، جائز نہیں ہے اس کے لیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کریم میں صاف طریقے سے فرمایا یہ سب چھوڑ کے مسجد میں آؤ، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو. جمعہ کا دن مومن کے عید کا دن ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک سورت رکھی ہے جس کا نام ہی اللہ نے سورہ جمعہ رکھا ہے.
آج مسلمان اتنا تجارت میں مست ہو گیا ہے، اپنی تجارتوں میں اتنا مگن ہو گیا ہے، اسے جمعہ کی نماز کا بھی احساس نہیں۔ یہ مسجد سے آ رہا ہے بھاگتے، یہ مسجد میں آ رہا ہے، دیکھا کہ وہاں بھی نماز ہو گئی، یہاں بھاگتے آ رہا ہے، یہاں بھی نماز ہو گئی، وہاں بھاگتے گیا، وہاں بھی نماز ہو گئی۔ تم احسان کر رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی ذات، نعوذ باللہ۔ یوں سمجھ رہے ہیں جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری 2 رکعتوں کی اللہ کو۔ اگر عبادت کرنی ہے سکون دل کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ، اذان سے پہلے مسجد میں آؤ، اچھی طرح وضو کرو، سنتوں کا اہتمام کرو، اللہ کے سامنے بیٹھ کے جھولیوں کو پھیلاؤ، اللہ سے بھیک مانگو۔ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، جمعہ کا سارا دن فارغ کر دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھے ہیں، اس گھڑی میں اگر ایمان والا بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا۔ لیکن مانگنے والا تو کوئی ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے کوئی مانگنے والا تو ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلے نہیں فرما رہے، ہمارے حق میں اچھے فیصلے نہیں ہو رہے۔ تیرے عمل دے، اعمالکم واعمالکم، جیسے عمل آسمان پہ جاتے ہیں ویسے فیصلے زمین پہ صادر ہوتے ہیں۔ اچھے عمل جائیں گے، اچھے فیصلے اللہ صادر کرے گا۔ نمازیں چھوٹ رہی، جمعہ کی نماز کا خاص اہتمام نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ کون ہے آدم علیہ السلام؟ ہم سب کے دادا ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو وجود بخشا ہے۔ اللہ نے کس دن پیدا کیا آدم کو؟ جمعہ کا دن تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جمعہ کا دن ہی تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ کا دن ہی تھا اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا۔ یعنی انسانیت کا وجود کی جو بنیاد ہے جمعہ کے دن سے رکھی گئی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب ایمان والا بندہ اخلاص کے ساتھ دل کو پاک اور صاف کر کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، جمعہ کا دن ہی ہوگا اللہ دنیا کو ختم کریں گے، یعنی قیامت جو آئے گی جمعہ کے دن آئے گی۔ قیامت کا دن جمعہ کا دن ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ کی ساری مخلوق ڈر جاتی ہے، کانپنے لگ جاتی ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں جمعہ کے دن کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کرے۔ جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں آئے، پاک صاف لباس پہن کے مسجد میں آئے، خوشبو لگا کے مسجد میں آئے، بال کو سنوار کے مسجد میں آئے، تیل لگا کے بالوں کو مسجد میں آئے، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اپنے بالوں کو سنوار کر، اور ساری جسم کو خوشبو سے معطر کر کر اللہ کے دربار میں چلے آؤ۔ کب تک آنا ہے؟ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آنے والوں کے جو نام لکھے جاتے ہیں، جو فرشتے تمہارے نام لکھتے ہیں، ان ناموں کو لکھنا فرشتے بند کر دیتے ہیں۔ تو کب آنا چاہیے؟ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر ایمان والا یہ کوشش کرے کہ سب سے پہلے میں مسجد میں آؤں۔ تمہارے مسجد میں پہلے آنے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔
دوسرے نمبر پہ آنے والے کو ثواب مل رہا ہے، تیسرے نمبر پہ آنے والے کو ثواب مل رہا ہے، اونٹ قربان کرنے کا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے، بیل کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، مرغی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، انڈے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. کس کے لیے؟ لیکن آج بزرگوں جمعہ کا دن تو ایسے ہو گیا جیسے کہ ہماری تجارتوں میں نعوذ باللہ خلل ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ سب تجارتوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں آؤ، ملازم ہے تو ملازمت کو چھوڑ کے مسجد میں آئے، کاروبار کو والا ہے کاروبار کو چھوڑ کے مسجد میں آئے، یہ اللہ کا حکم ہے. 2 منٹ نماز کو نہیں، نہ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ہوتی ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی آپ کے پیچھے پڑ گیا مارنے کے لیے. میرے بھائیوں، بعض تو اللہ والے اتنے بہترین ہیں ہمارے ایمان والے بھائی، آج جمعہ میں نظر آیا تو اگلی جمعہ میں نظر آتا ہے، اور نماز ہوتی ہے سب سے پہلے وہی باہر گیٹ. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کچھ تو خیال کرو دین اسلام کا، شریعت کا. مسجد میں پہلے آؤ، جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے آنے کی کوشش کرو، جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے فارغ کرو، اچھا لباس پہن کے آؤ، پانی نہا کے غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے مسجد میں تشریف لاؤ، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعہ کی نماز کا اہتمام نہیں کیا، جمعہ کی نماز کے لیے اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر مار دیتے ہیں، پھر اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی. جو جمعہ کا اہتمام نہیں کرتا، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرو. جمعہ کی فضیلت ہے احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا. یہ جمعہ کو اللہ نے کس لیے فضیلت دی؟ جمعہ کو اس لیے فضیلت ملی کہ جمعہ کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کیسی کیسی عبادتیں اللہ نے عطا فرمائی. جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے. سارے مسلمان بھائی آپس میں مل کر محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجتماع ہو کر، جمع ہو کر، آپس میں سب مل کر اللہ کے سامنے رکوع کریں، اللہ کے سامنے عبادت کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. عبادت کی قبولیت کی گھڑی ہے جمعہ میں، جمعہ کے دن کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے عبادتوں کا اہتمام کرو. اگر کس کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، اکیلا جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اکیلے تنہا انسان پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے. بغیر جماعت کے جمعہ نہیں پڑھی جا سکتی، نماز نہیں ہوتی. اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جب تم جمعہ کے لیے مسجد میں آؤ، اللہ کے نبی پر قربان جائیں، بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے سکھا دیا ہے. مسجد میں جب آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، اکرام کے ساتھ آئیں، عاجزی کے ساتھ آئیں، انکساری کے ساتھ آئیں، اس لیے کہ ہم رب العالمین کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں. کوئی بات نہ کریں، کوئی دنیا کے تذکرے نہ ہو، کوئی اونچی آواز مسجد میں نہ نکالے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سینوں کو جھکا کر کے آؤ مسجد میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے بیٹھیں؟ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، 2 زانوں ہو کر بیٹھیں مسجد میں. جمعہ کے دن جب آئیں تو اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، 2 زانوں بیٹھیں، 2 زانوں بیٹھیں، 4 زانوں نہ بیٹھیں، اور سب مان کر بیٹھیں. جس طرح نمازی نماز میں بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں 2 زانوں ہو کر سب مان کر کے بیٹھیں. پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد میں آنے والا بعد میں بیٹھے. اللہ کے نبی نے اس شخص پر تنبیہ فرمائی ہے
جو صف بننے کے بعد صفوں کو پھلانگتے ہوئے، کندھوں کو چیرتے ہوئے، ٹانگوں کو آگے بڑھاتے ہوئے صفوں کو چیر کے آگے آتا ہے، اللہ کے نبی نے اس شخص کے اوپر تنبیہ فرمائی۔ ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب دیر سے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، تو نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی، اس لیے اجازت نہیں ہے جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھیں، جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ترتیب بتائی ہے۔ اور دو زانوں بیٹھے مسجد میں، دنیا کی کوئی بات نہ کریں، جب خطبہ امام دیتے ہیں تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں توجہ سے خطبہ سنو، اس لیے کہ خطبہ دینا سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے، اس کا سننا واجب ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں مسجد میں آتے ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر اس کی باتیں چالو ہیں، اس کا ادھر مشورہ چالو ہے، اس کی ہنسی ادھر چالو ہے، اس کا مذاق ادھر چالو ہے۔ کس لیے مسجد میں آ رہے ہو؟ عبادت کے لیے آ رہے ہو، ساتھ میں کیا لے جا رہے ہو؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کے لیے آئیں گے لیکن عبادت کا ثواب نہیں، گناہ لے کے جائیں گے، گناہ لے کے جائیں گے۔ اس لیے مسجد کا احترام کرو، مسجد کا ادب کرو، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اور فرمایا یہاں پر جب آئیں تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد میں آئیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جملہ حدیث میں یہ فرما رہے ہیں اپنے دونوں گھٹنوں کو اوپر کر کے نہ بیٹھیں۔ ادب بتایا اللہ کے نبی نے، ادب بتایا، مسجد کا ادب بتایا۔ کیا فرمایا؟ دونوں گھٹنوں کو اوپر کر کے نہ بیٹھیں، اللہ کے نبی نے اس طرح سے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ دو زانوں ہو کر، با ادب ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھیں، کوئی دنیا کا تذکرہ نہ کریں، کوئی دنیا کی بات نہ کریں، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ کریں، کوئی بات، کوئی مشورہ کچھ بھی نہ کریں، مسجد کے باہر کریں۔ دین کی بات مسجد میں ہو، دنیا کی بات مسجد میں نہ ہو۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب نماز مکمل ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز ہوتے ہی جیسے ہم باہر بھاگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب نماز ہو جائے 4 رکعت سنت پڑھیں، یہ سنت ہے، سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے وقت میں میری سنت کو اگر کوئی زندہ کرے گا جبکہ لوگ میری سنت کو چھوڑ رہے ہوں گے، اللہ اسے 100 شہیدوں کے ثواب کے اتنا ثواب دے گا۔ تو یہ سنت ہے، نماز ہوتے ہی بھاگنا نہیں ہے، نماز ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو، 4 رکعت سنت پڑھو، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو جاؤ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سنت پڑھنے کے بعد اللہ کا کلام لو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں جو صبح سورہ یاسین پڑھے گا شام تک اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور جو شام کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ صبح تک اس کی حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ 5 منٹ نماز کے لیے لیٹ ہو گیا، 25 آدمی صدر کو گھور کے دیکھ۔ بھائیوں عبادت کا دن، جمعہ کا دن خاص کرو، کچھ دنیا کا کام نہ کرو، صبح سے شام تک قرآن پڑھو، ذکر کرو، اور اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاؤ، اپنے ماں باپ جو دنیا سے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ یہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے۔ تو بزرگوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔